فقہائے امت نے محدثین کی طرح حدیث کے ذخیروں کو مرتب کیوں نہیں کیا؟ فقہائے یعنی امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، اور امام مالک نے، اور امام حسن شیبانی نے، امام محمد نے، اور ان مجتہدین کے جو شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، یا پھر براہ راست یہ فقہائے امت نے احادیث کے ذخیروں کو بخاری و مسلم کی طرح احادیث کے ذخیرے مرتب کیوں نہیں کیے؟ تو لہٰذا یہ سوال کہ امام فقہائے امت نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی کتابیں ترتیب کیوں نہیں دیں، تو اب یاد رکھنے والی بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، امام ابو حنیفہ کی متوفہ ہیں 150 ہجری، امام سفیان ثوری متوفہ ہیں 161 ہجری، امام اوزعی متوفہ ہیں 157 ہجری، امام مالک ہیں متوفہ 179 ہجری، امام ابو یوسف متوفہ ہیں 182 ہجری۔ لہٰذا یہ جو فقہاء ہیں ان کی شروع سے ہی تقلید اور پیروی ہوتی رہی ہے، شروع سے ہی لوگ ان کی باتوں پر اعتماد کرتے رہے، دین زیادہ تر ان مشاہیر امت کے اعتماد اور ان کے فتووں اور ان کی آراء کی روشنی میں آگے منتقل ہوا ہے۔ ان مشاہیر نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی کتابیں تو نہیں لکھی، لیکن امت کی رہنمائی کے لیے عوام کی ہر دینی ضرورت میں فتوے دیے۔ انہوں نے وہ افراد تیار کیے ہیں کہ جو روایت حدیث پر بھی جنہوں نے کام کیا ہے۔ تو لہٰذا امام محمد متوفہ 199 ہجری نے 6 کتابوں میں فقہ حنفی کو کیا دیا؟ ترتیب دیا۔ یہ فقہ حنفی ایک شرعی فقہ تھی، اجتماعی فقہ تھی، بہت سارے لوگوں نے مل کر امام صاحب کے ساتھ شاگردوں نے اس فقہ کو مدون اور مرتب کیا۔ امام مالک کے شاگردوں میں امام قاسم، امام وہب نے فقہ مالکی کے اصول مرتب کر دیے۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ امت فروعی مسائل میں ان ائمہ مجتہدین کے حسن اعتماد سے صحیح راستے پر آگے بڑھی ہے۔ ان کی آراء پر اور ان کے اجتہاد پر امت کے کثیر افراد نے کیا کیا؟ اعتماد کیا۔ تو ابواب شریعت میں، شریعت کے جو مختلف ابواب تھے ان میں یہ جو فقہاء تھے ان کے پاس احادیث صحیحہ موجود تھیں۔ اب بڑی اہم بات ہے، یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فرضی وضعی من گھڑت اپنی طرف سے کوئی تب آزاد تو فقہ نہیں مرتب کی۔ تو لہٰذا ابواب شریعت میں ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ تو موجود تھا۔ ہر فقیہ جب کوئی فقہی مسئلہ بیان کرتا ہے تو اس کی نظیر مثال میں، دلیل میں حدیث تو لے آتا ہے۔ تو لہٰذا فقہ امت کا کام فقہ الحدیث تھا، روایت حدیث نہیں تھا۔ ان کا میدان ریسرچ و تحقیق کا کیا تھا؟ فقہ الحدیث تھا۔ لہٰذا ائمہ محدثین کا کام کیا تھا؟ روایت حدیث تھا۔ وہ حدیث کو روایت کرتے تھے، اب روایت حدیث کر کے مسئلہ تو بیان کرتے تھے، لیکن اصولی طور پر روایت حدیث پر کام تھا۔ محدثین مسئلہ بیان کر کے حدیث کو لے تو آتے تھے، تو لہٰذا ان کا میدان فقہ الحدیث تھا۔ تو لہٰذا یاد رکھنے والی بات ہے کہ فقہ الحدیث کے بعد مسلمانوں میں ایک اور علمی راہ کھلی ہے، اور اہل علم میں مسائل کو صحابہ کرام سے روایت کرنے کا داعیہ پیدا ہوا بعد میں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی صحابہ کرام نے جو روایتیں بیان کی ہیں ان کو تو لیں، وہ جو روایات ہیں۔ تو لہٰذا فقہ الحدیث کے فیلڈ کے جو ماہرین فقہاء مجتہدین تھے ان کے ہاں فن روایت الحدیث کا علم و فن پہلے جزیات کی شکل میں تھا، یعنی ائمہ مجتہدین کے ہاں یہ فن حدیث، روایت حدیث کا علم جو تھا یہ جزیات کی صورت میں تھا۔ روایت الحدیث کے میدان میں اور فیلڈ کے جو ماہرین، جو علماء محدثین تھے، ان لوگوں میں باقاعدہ علم حدیث طاقتور شعبے کے طور پر وہ سامنے آیا۔ لہٰذا اب راویوں کی جانچ پڑتال کا کام یہ محدثین نے کیا کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح راوی سے، اور راوی کی قبول یعنی اس کی روایت حدیث کو قبول کرنے کے لیے علماء جرح و تعدیل نے اصول بیان کیے
کہ یہ ان صفات کا ان اوصاف کا حامل راوی ہوگا تو ہم اس سے روایت لیں گے، اگر ان اوصاف اور صفات کا حامل نہیں ہوگا تو اس سے صفات نہیں لیں گے۔ لیکن یہ بات بڑی میں ایک اور انداز میں کر رہا ہوں، اس کو عام انداز میں نہ لے، کہ جو فقہ الحدیث کے فیلڈ کے ماہرین تھے تو وہاں فن حدیث کا علم ان کے پاس جزیات کی شکل میں ان کے پاس بھی تھا، تو لہٰذا محدثین نے فن حدیث اور اصول حدیث کے علم کو مدون، مرتب، منضبط اور ایک طاقتور شعبے کے طور پر وہ اصول حدیث پر انہوں نے کام کیا، فن حدیث پر، اسماء و رجال پر کام کیا، جرح و تعدیل کا کام کیا۔ تو لہٰذا یہ اب سوال یہاں یہ ہے کہ یہ اب راویوں کی جانچ پڑتال کا جو سلسلہ چلا تو یہ کیوں چلا؟ راویوں کی جانچ پڑتال کا اور ان کے اوپر جرح کا یہ علم کیوں پروان چڑھا؟ تو اس لیے کہ اہل بدعت لوگ آ گئے تھے، باطل فرقے آ گئے تھے، ان کی نشاندہی کرنے کے لیے کہ یہ روایتیں جو ہیں یہ اہل بدعت بیان کر رہے ہیں، اور اہل بدعت سے بچنے کے لیے یہ ائمہ جرح و تعدیل نے یہ کام کیا۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ 3 صدی ہجری میں ائمہ محدثین نے علم حدیث پر اپنی پوری زندگیاں کھپا دی ہیں۔ 3 صدی ہجری میں ائمہ محدثین نے علم حدیث کے اس ذخیرے پر اپنی پوری زندگیاں کھپا دی۔ یہ جو 3 صدی ہجری کا دور ہے یہ اسلام کا دور اسناد کہلاتا ہے، یہ اسلام کا دور اسناد۔ پہلے کیا تھا؟ دور اعتماد تھا۔ لہٰذا اب تو امام احمد بن حنبل متوفا ہیں 241 ہجری، امام دارمی ہیں متوفا 255 ہجری، امام بخاری متوفا ہیں 256 ہجری، اور امام مسلم متوفا ہیں 261 ہجری، اور امام ابو داود متوفا ہیں 275 ہجری، اور امام ترمذی ہیں متوفا 279 ہجری، اور امام نسائی ہیں 303 ہجری متوفا۔ اب ذہن میں آئی؟ تو لہٰذا مجتہدین کے دور اور محدثین کے دور میں کتنا فاصلہ ہو گیا؟ کم و بیش 100 سال کا۔ لہٰذا جب تک ائمہ مجتہدین کے سنین وفات سے واقفیت نہیں ہوگی تو ان کا دور کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، جب تک محدثین کے سنین وفات سے آگاہی نہیں ہوگی تو آپ کو دورانیے کا پتہ نہیں چلے گا کہ درمیان میں ان میں فرق کتنا ہے۔